نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 8 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام یزید بن عبداللہ بن ماجہ قزوینی، پردادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ آپ سن 209 ہجری میں عراق کے مشہور شہر قزوینی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم حدیث و تفسیر اور تاریخ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور ماہر علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کر کے فن کے امام بن گئے۔ انہوں نے حدیث و تفسیر اور تاریخ میں بہت سی مفید کتابیں لکھی ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب سنن ابن ماجہ ہے، جو صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، جس میں 4000 حدیثوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی یہ کتاب حسن ترتیب اور بلا تکرار احادیث اور دوسری کتب حدیث کے مقابلے میں توحید و عقائد کو بیان کرنے میں لاجواب و بے مثال ہے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو تالیف کر کے امام ابو زرعہ رازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوسری احادیث کی کتابیں نہ چھوڑ بیٹھیں۔ آخر دینی خدمت انجام دیتے ہوئے 22 رمضان المبارک بروز پیر سن 273 ہجری میں وفات پائی اور منگل کے دن دفن کیے گئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ تاتار کی پیشن گوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے۔ اس وقت تک ترک مسلمان نہ ہوئے تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ چہرے، چپٹی چپٹی ناکیں ہوں گی اور ان کے چہرے پر ایسے گوشت ہوں گے جیسے چمڑا چڑھی ہوئی ڈھال۔ فائدہ: حدیث مذکور جنگ تاتار میں حرف بحرف پوری ہو گئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ ایام تشریق میں تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو عرفہ کے دن کی فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھا کر۔ فائدہ: تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر مرد و عورت پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نوٹ: مرد زور سے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ خیر و بھلائی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال اور رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ متکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کے برابر جسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کی صورتیں انسان کی ہوں گی، ان کے لیے ہر طرف ذلت ہی ذلت ہوگی، اور ان کو جہنم میں بولس نامی ایک جگہ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جہاں پر ایک سخت آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پینے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ مال کا وبال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھلا بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یعنی مال و دولت، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں پر اترانے لگے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی تو ہم نے ان کو اچانک آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔
فائدہ: جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں مال و دولت عطا فرما دیتا ہے تو وہ آخرت سے بے خبر ہو کر غرور میں پڑ جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کو جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پیشاب کے قطرے ٹپکنے کے وہم کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور اپنی شرمگاہ کی جگہ پر چھینٹا دیتے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، یعنی بڑھا چڑھا کر نہ بولو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔